بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام من علیہ خرقۃ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس کسی مسلمان نے کسی ضرورت مند مسلمان کو لباس مہیا کیا تو جب تک اس لباس کا کوئی بھی حصہ اس کے بدن پر رہے گا تو دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان میں رہے گا۔ یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ اپنے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت، اسی طرح ہدیہ دیتے وقت، خاص طور پر سنت طریقہ اور حدیث سے جو ثابت طریقہ وہ یہ ہے کہ سب اغنیاء اور مالدار لوگ، صدقہ زکوٰۃ دینے والے لوگ، وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو ترجیح دیں۔ اس میں ڈبل اجر ہے، ایک صدقہ خیرات ادا ہو جائے گا اور نتیجے میں صلہ رحمی بھی حاصل ہوگی، جو کہ ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت بندہ ضرورت مند ہوا باہر کا، خاندان سے باہر کا، اس کی مدد کرنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ایک یہ یاد رکھیے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، وہ یہ کہ جتنے دینی مدارس کے طلباء مسافر جگہ جگہ سے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اپنا صدقہ خیرات یہاں دینے پر بھی بہت دوہرا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی احیاء اسلام کے لیے آپ کا صدقہ خیرات استعمال ہوگا اور دین کے اندر، دین کی اشاعت کے اندر آپ کا بہت بڑا حصہ اور ہاتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی تناظر میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ جتنے بھی اغنیاء اور مالدار لوگ ہیں ہر خاندان کے، آپ ذرا اندازہ لگائیے اس چیز کو کہ وہ اگر اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے وقت ترجیح دیں، زکوٰۃ کی صدقات کی ادائیگی کے وقت ان غریبوں کو ترجیح دیں جو اپنی فیملی کے اندر ہے، اپنے خاندان میں، تو ایک اعتبار سے غربت کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ خاندان کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ لوگ امیر بھی ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ بالکل غریب ہوتے ہیں، تو جو ان میں سے امیر لوگ ہیں وہ ذرا دست شفقت اگر بڑھائیں گے ان کی طرف تو بہت اجر ملے گا اور بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا اور غربت کے خاتمے پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔